مغربی ہندی اور اس کی بولیاں۔ شمالی ہند میں جدید آریائی زبانوں کا ارتقاء 1000 عیسوی کے بعد سے ہوتا ہے، جو اپبھرنشوں کے اختتام کا بھی زمانہ ہے۔ جب اپبھرنشوں کا وجود ختم ہو گیا تو 1000 عیسوی کے بعد سے ان علاقوں میں مختلف بولیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جس کے کئی سماجی، سیاسی، لسانی اور تہذیبی اسباب بھی تھے۔ ان بولیوں کا وجود ہند آریائی زبانوں مثلاً اردو اور ہندی وغیرہ کے ارتقاء کے پہلے قائم ہو چکا تھا، اور یہ زبانیں بعد میں انہی بعض بولیوں سے پیدا ہوئیں۔ یہ بولیاں دہلی اور اس کے قریب و جوار سے لے کر یوپی اور بہار تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ماہرین لسانیات نے ان بولیوں کا بغور مطالعہ کیا اور ان کی لسانی بنیادوں پر درجہ بندی کی ہے۔ گرینسن نے ہندوستانی زبانوں اور بولیوں کے باریک اختلافات کا تجزیہ کر کے ان تمام بولیوں کو دو گروہوں میں منقسم کیا ہے، ایک مغربی ہندی اور دوسری مشرقی ہندی۔ اس ویڈیو میں کیونکہ مغربی ہند کی 5 بولیوں سے متعلق باتیں ہوگی، اس لیے مغربی ہند کی چند اہم معلومات اس ویڈیو میں پیش ہے۔ مغربی ہندی کی اصطلاح گرینسن نے ان بولیوں کے لیے استعمال کی ہے جو دہلی اور نوائی دہلی اور مغربی یوپی کی بولیاں ہیں۔ مغربی ہندی کے تحت گرینسن نے 5 بولیاں شامل کی ہیں، یعنی مغربی ہند کی کل 5 بولیاں ہیں۔ نمبر 1 ہریانی، جسے بانگرو اور جاٹو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 کھڑی بولی، جسے ہندوستانی بھی کہی جاتی ہے۔ تیسری برج بھاشا، چوتھی کنوجی اور نمبر 5 بندیلی۔ ہریانی، اس بولی کا تعلق دہلی کے شمالی اضلاع سے ہے۔ دہلی میں یہ زبان جاٹو کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس کے آس پاس کے علاقے میں جاٹوں کی آبادی کثرت سے ہے۔ گرینسن نے ہریانی کو کھڑی بولی کی ایک شاخ مانتے ہیں۔ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ ہریانی پرانی اردو کی ایک شکل ہے، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے دلائل کے ساتھ اردو پر ہریانی کے اثرات کی وضاحت کی ہے۔ ہریانی میں اسم کی جمع بناتے وقت الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، مثلاً کتاب کا جمع کتاباں، لوگ کا جمع لوگاں وغیرہ۔ ماضی مطلق بناتے وقت فعل میں یا کا اضافہ، مثلاً چلیاں، کریاں، لکھیاں وغیرہ۔ ہریانی میں ہکار زبانوں کو سہل بنا دیا جاتا ہے، مثلاً بھی کی جگہ بی، مجھ کی جگہ مجھ، اور کچھ کی جگہ کچھ۔ کھڑی بولی، مغربی ہند کی دوسری بولیوں کی طرح کھڑی بولی بھی نوائی دہلی کی ایک ممتاز بولی ہے۔ یہ دہلی کے شمال مشرق میں جمنا پار کرنے کے بعد ملتی ہے۔ مغربی یوپی کے بیشتر اضلاع مثلاً میرٹھ، مظفر نگر، رامپور، مراد آباد اور بجنور
اس بولی کے علاقے ہیں۔ میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور کی کھری بولی مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کھری بولی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ صورت ہے کہ مارتا ہوں کے ساتھ میں مارا ہوں، وہ مارے ہیں، تو مارے ہے بھی ملتا ہے۔ اسما کی جمع کھری بولی میں آن لگا کر بنائی جاتی ہے، جس طرح ہریانی میں کتاباں، لوگاں وغیرہ۔ کھری بولی میں درمیانی ہے گرا دی جاتی ہے اور نفسی آوازیں اپنی حیت کھو دیتی ہیں، جیسے کاں، کہاں کی جگہ کاں، نہیں کی جگہ نہیں۔ کھری بولی میں مصوتوں کو مختصر اور مختصر کو طویل مصوتوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً تالاب، تالاب کی جگہ تلاب، کل کی جگہ کال، مٹی کی جگہ بندیل کھنڈ کے علاقے میں بولی جانے والی بولی کو بندیلی کہتے ہیں۔ بندیلی بولی میں غیر معمولی یکسانیت پائی جاتی ہے، اس میں ادب کا بھی دقیق سرمایہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر اور تنقید نگار کشور داس اور پدماکر کا تعلق بھی اسی بولی سے ہے۔ بھاشا کی طرح ڑ عموماً ر میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ بندیلی میں برج بھاشا کی طرح ڑ کی جگہ میں ر، مثلاً پرو، پڑو کی جگہ، دور، دوڑ کی جگہ۔ قنوجی، قنوج شہر کے نام پر اس کا قنوجی نام پڑا، جو اپنی اصلی حالت میں ایٹا، فراخ آباد، شاہجہاں پور کے اضلاع میں پائی جاتی ہے۔ یہ کانپور اور ہردوئی تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن کانپور میں یہ بندیلی سے اور ہردوئی میں اودھی سے متاثر نظر آتی ہے۔ قنوجی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دو حروف کے درمیان والی ہے گرا دی جاتی ہے، مثلاً کہیں، کہیں کی جگہ میں۔ برج بھاشا، برج بھاشا مغربی ہند کی سب سے اہم بولی کہا گیا ہے۔ مغربی ہند کی بعض بولیوں کے برعکس برج بھاشا کو ایک عرصہ تک کافی اہمیت حاصل تھی۔ ادب کی زبان تھی اور دوسری بولیوں کے ادبی نمونے اس کے بعد وجود میں آئے۔ بھکتی تحریک کا پرچار اسی زبان میں ہوا کیونکہ اس تحریک کا مرکز متھرا تھا اور برج بھاشا کا مرکز بھی متھرا تھا۔ راجدھانی کی دلی سے آگرہ منتقلی سے برج بھاشا کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی، جس کے باعث اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی گئی۔ اس بولی میں شاعری کی روایت بہت پختہ اور قدیم ہے۔ خود اکبر نے برج بھاشا میں شاعری کی تھی۔ نامدیو، گرو نانک اور کبیر کے کلام بھی برج بھاشا کے اثرات پر۔ برج بھاشا کے اسما، صفات اور افعال او مصوتے پر ختم ہوتے ہیں، مثلاً تیرو، گھورو، مارو اور آئیو وغیرہ۔ اسما کی جگہ بنانے کے لیے برج بھاشا میں نون کا اضافہ کرتے ہیں، مثلاً گھورن،
घोड़ों की जगह में घोरन। फ़ाल मुज़ारे ब्रज भाषा में ते लगा कर बनाया जाता है, जैसे करत, चलत, परत वगैरह। इस वीडियो में मैंने मगरबी हिंद की बोलियों यानी 5 बोलियों के अहम नकात पर ज़ोर दिया है।